السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایئر چیف مارشل صاحب ریٹائرڈ سہیل امان صاحب، میجر جنرل خٹک صاحب، مسٹر نیل فرام فرائیڈریک شفٹنگ، عبداللہ صاحب ڈی جی کنٹری ہیڈ، ماشاء اللہ، نوجوانوں، خواتین و حضرات، اساتذہ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کو کہ انہوں نے جس چیز پر پاکستانیت کے حوالے سے جو ایک ہماری فوج کا ہمیشہ سے مقصد رہا کہ پاکستان کی یونٹی کے اندر وہ پاکستانیت کا رول پلے کریں، اور بڑا متاثر ہوں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے اور بہت سارے اداروں سے جہاں پر اس بات کی کوشش رہتی ہے. یہ پاکستانیت ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیت کا معاملہ شروع ہوتا ہے پہلے مجھ سے اور میرے کردار سے، پہلے آپ سے اور آپ کے کردار سے. اور انسان ہے کیا؟ اگر میں اپنے آپ کو پہچان لوں تو باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی، سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے گا. میں مسلسل چیزوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، مگر بہت ساری چیزیں آج میری سمجھ میں آئی ہیں جو پہلے نہیں آئی تھیں. تو یہ انسان کی ایک ارتقائی کیفیت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آتی ہے، چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے. تو میں آج کل اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو اگر میں پہچان لوں، انسان کی چیزوں کو پہچان لوں، تو مجھے زندگی کے راستے چلنے میں آسانی ہوگی. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انسان ہے محبت کرنے والا. چھوٹا بچہ معصوم حرکتیں کر رہا ہو، سب کو محبت آ جاتی ہے. ایک خوبصورت پھول ہو، اس کی تعریف انسان کرتا ہے. بھائی، ماں، بہن، میاں بیوی کا رشتہ ایک محبتوں کا رشتہ ہے، ماں باپ کے ساتھ ایک محبتوں کا رشتہ ہے. مگر انسان کے اندر ایک شیطان بھی ہے اور وہ نفرتیں بھی بڑھاتا ہے. اور نفرتیں جب بڑھتی ہیں تو پریشانی بھی ہوتی ہے، فوبیاز بھی ہوتے ہیں. جس کے ساتھ بد کلامی ہو جائے خاص طور پر، وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو پھر فوبیاز بھی ہوتے ہیں کہ یہ یقیناً کوئی سازش میرے خلاف کر رہا ہوگا. اور نوجوانوں، یہ صرف ہمارے گھر کی کیفیت بھی نہیں ہے، گھروں میں بھی یہی کیفیت ہے، رشتہ داروں کے اندر بھی یہی کیفیت ہے، قبیلوں کے درمیان بھی یہی کیفیت ہے، اور قوموں کے درمیان بھی یہی کیفیت ہے کہ جس کے اندر فوبیاز ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ایک فوبیا تھا جس کی بنیاد پر تقدیریں بدل گئیں، قومیں تباہ ہو گئیں، مگر ایک فوبیا تھا. تو وہ کیا فوبیا ہے؟ وہ انسان جیسے انڈیویجول آپ ہیں، وہی آپ کا گھر کے اندر، رشتہ داروں سے تعلقات کے اندر یہ کیفیات آتی ہیں، پھر قوموں کے اندر بھی وہی کیفیات آتی ہیں. تو اگر انسان اپنے آپ کو یہاں سے پہچاننا شروع کرے تو معاملہ آسان ہو جائے گا. اچھا، یہ پہچان اور کیسے؟ میں تو خوش قسمت ہوں، آپ بھی خوش قسمت ہیں، پاکستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو یہ راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اگر آپ نماز کو بھی غور سے پڑھ لیں تو پہلی چیز جو میں پڑھتا ہوں وہ یہ کہ یا اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. پہلے میں اپنی وضاحت کرتا ہوں اللہ کے سامنے، پھر اس کی تعریف کرتا ہوں، مسلسل تعریف کرتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم، تو اللہ اکبر، یہ مسلسل میں کہتا ہوں. اس کے بیچ میں، اس کی ان تعریفوں کے بیچ میں اپنا مدعا رکھتا ہوں، اور وہ مدعا یہ ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. وہ مدعا یہ ہے کہ مجھے رزق دے. وہ مدعا یہ ہے کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے میرے کردار کو بہتر کر. تو پوری نماز کی ہر آیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کتنا ریپیٹیشن ہے. جیسے آپ سبق پڑھتے ہیں نا، تو جب میں پڑھتا تھا امتحان دینے کے لیے تو ایک ریویژن کرتا تھا، دوسرا کرتا تھا، تیسرا کرتا تھا، چوتھا کرتا تھا. تو نماز کے اندر اتنا ریویژن ہے، دن میں 5 مرتبہ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، مگر بار بار الحمد کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں آپ گنتی گن لیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میاں مجھے سیدھا راستہ دکھا دے.
جو نعمتوں والا ہو. تو یہ ریپیٹیشن اور ریکگنیشن ذہن میں آج سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں. تیسری بات، میں جب بھی نوجوانوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایک دعا میں خود دن میں کئی مرتبہ پڑھتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ میرا آپ کا تعلق ہے کیا. میں صدر پاکستان ہوں گا، آپ لوگوں نے بنایا، اس کی یقیناً ایک اہمیت ہوگی، مگر ایک امانت ہے. مگر میں جو انسان ہوں اس اعتبار سے میرا آپ سے تعلق میری زبان سے، جو میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کا تعلق ہے. تو جب بھی میں کسی کانووکیشن میں جاتا ہوں تو نوجوانوں کو یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ قرآن کی دعا ہے. اور یہ آپ سوچئے کہ میں اور آپ تو کتنے کمزور لوگ ہیں. جب نبیوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے تو وہ نبی بھی پریشان ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ پر جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی کیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس سے جا کر بات کرو، تو حضرت موسیٰ تو وہیں سے بھاگ کر نکلے تھے. وہاں ان کے ہاتھ سے ایک فرعونی ظالم کا قتل بھی ہوا تھا، تو وہ تو پریشان ہو گئے. تو انہوں نے اللہ میاں سے دعا کی، اللہ میاں نے کہا کہ تم جاؤ. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں اپنی گفتگو جب آگے لے جاؤں گا تو اسی بات کی طرف لاؤں گا کہ علم جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا علم ہے، آپ اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں کر سکتے، مگر جتنا کرتے جائیں اللہ نے کھول دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میرا سینہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میں جو کام کروں وہ میرے لیے آسان بنا دے. دیکھو کتنی اچھی دعا ہے بچوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کا سینہ کھولے، جو آپ کام کرنے جائیں یا اللہ تو اس کو آسان کر. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان اور کمیونیکیشن کو آسان کر دیں. اللہ میاں آپ بھیج رہے ہیں فرعون کے یہاں، مجھے جہاں بھی بھیجیں آپ امتحان دینے جاتے ہیں وائوا وہ سے، کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں، آپ نوکریاں تلاش کرتے ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیشہ انسان چھپی ہوئی چیز کو نہیں پہچان سکتا. جو اچھی گفتار کر لیتا ہے اس کی بات کو پہچانتا ہے، اور جو گفتگو نہیں کر سکتا اس کی بات کو کم پہچانتا ہے. انسان کی فطرت ہے، انسان کی کمزوری ہے، انسان کی مجبوری ہے. تو حضرت موسیٰ کہتے واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان اللہ تعالیٰ کھول دے. تو قرآن کے اندر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان کے اندر لکنت تھی، بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی. تو ہم قرآن پر یقین کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ میری زبان، یہ آپ کے لیے کمیونیکیشن کا لیسن، پہلا لیسن ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ویل، اینڈ دیٹس دا اسٹرینتھ آف ایوری انڈیویجول. وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور جو میں کہوں لوگ اس کے اوپر یقین کریں، اس کے اوپر عمل کریں. تو بڑی اہم دعا ہے یہ آپ کی تربیت کے اعتبار سے. جب آپ پاکستانیت کا رخ کرتے ہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس کا راستہ حضرت موسیٰ کی دعا سے شروع ہوتا ہے. میرے نانا جو تھے وہ ہندوستان میں رہے، تو میں جب ہندوستان جاتا تھا ان کو ملنے کے لیے، میں چھوٹا تھا، اسکول کا ہی تھا بچہ، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ پڑھے لکھے آدمی تھے، مجھے کہتے تھے کہ ایک چیز تم روزانہ پڑھا کرو. انہوں نے لکھ کر مجھے دے دی، اور میں روزانہ، جب میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، مگر انہوں نے کہا روزانہ پڑھا کرو. اور وہ تھا کہ جی آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن، آئی کین ڈو اینی تھنگ آئی وانٹ ٹو ڈو ان دس ورلڈ. اچھا بچوں، یہ کانفیڈنس بھی بے انتہا ضروری ہے. آدمی کو یقین ہو، آدمی کو ایمان ہو، میں کر سکتا ہوں. یہ آپ کی زندگیوں کے اندر یہ کانفیڈنس بے انتہا ضروری ہے. آج کل میں بہت ساری چیزوں کے اندر معترض ہوں کہ پاکستان کے ماحول کے اندر کیا کیفیت آ گئی. اس کے اندر میں جب بھی ٹیلی ویژن کھولتا ہوں تو کبھی کبھی یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ صرف پاکستان کے عیب نکل کر آتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ قوم کے اندر ایک کانفیڈنس ہو کہ نہیں میں کر سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ماں باپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ تم تو نکھٹو ہو، تم تو کوئی کام نہیں کر سکتے،
تم تو نالائق ہو، تم تو اس امتحان میں بھی فیل ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ، وہ آدمی اتنا ڈپریس ہوگا کہ وہ ترقی نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو اس میں سے اٹھا نہیں سکے گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میرے نانا کی جو دعا تھی وہ آج تک میں اس کو پڑھتا ہوں۔ دیکھو حضرت موسیٰ کی دعا میں دن میں کئی مرتبہ ہر نماز کے اندر پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اس معاملے میں کہ جو بھی میں کہوں کروں اس کے اندر اثر ہو۔ دوسری میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، ربنا لا تؤاخذنا والی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں۔ بڑی سمپل سی دعا ہے، اور میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ تو یہ سارے نبیوں نے بھی یہ دعا کی، اور یہ آپ کی ہیوملٹی کو بڑھاتی ہے، اور ہیوملٹی بڑی اہم چیز ہے زندگی میں، آپ پہچان لیں گے اس کو۔ اچھا جی، اب میں آ جاؤں کہ تم کو، جب آپ کو میں نے یہ کہا کہ کانفیڈنس کیا ہے، تو میں آپ کو آؤں کہ میں کس سے کانفیڈنس حاصل کرتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طاقتیں کیا ہیں، طاقتیں بتاؤں گا، اور پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن جگہوں پر، کن چیزوں پر آپ کو محنت کرنی ہے اپنی ذات میں۔ میرا تعلق آپ سے جو زبان کا ہے، میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں کوئی ویگ پاکستانیت والا ویگ کانسیپٹ نہیں دے رہا آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں ہر چیز میرے کردار سے اور میرے اندر سے نکلتی ہے، اور آپ کی عمر کے اعتبار سے وہی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ سب سے بڑی اسٹرینتھ، میں بہت ساری ہیں مگر سب سے بڑی اسٹرینتھ جو میں ماضی قریب سے لینا شروع کروں، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں۔ ہندوستان نے ایک ایٹامک بم بلاسٹ کیا تھا 1974 میں، دنیا کو جھوٹ بولا جیسے وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کہا یہ پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس ہے۔ آج تک وہ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیوائس، ایٹم بم کو بلاسٹ کیا اور کہا کہ امن کے لیے ہے۔ یہ کمال ہے۔ تو پاکستان نے 7 سال میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہاں اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے جو ٹیم بنائی، جس ٹیم کا آپ نے ذکر کیا، اور میں اس بات کو اب ایک اور لیول پر لے جانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے ایئر کرافٹ کے اعتبار سے کہا کہ ہم نے کتنی جلدی محنت کر کے اس کو ٹھیک کر لیا، تو 7 سال میں 7 ایئرز، 1974 میں یہ گفتگو شروع ہوئی، 75 کی میٹنگز ملتان میں ہوئیں اور ٹیم بھٹو صاحب نے جمع کی، اور 81 کے اندر، 82 کے اندر آپ اس قابل ہو گئے کہ یو ہیڈ این اٹامک ویپن فار یور ڈیفینس۔ کمال ہے، یہ آپ کا کریڈٹ ہے پاکستان کا۔ اچھا، صرف آپ نہیں، یعنی آپ اس ایٹامک بم کی وجہ سے ایک آپ سے بہت بڑی قوت جو آپ کے ساتھ ہر وقت دشمنی کرتی ہے، اس کو آپ نے ایٹ اے ڈسٹنس رکھا، جو آپ سے 6 گنا بڑی ہے افراد کے اندر، اور ساتھ ساتھ اپنے اخراجات کے اندر، اور ساتھ ساتھ اپنی فوج کے اعتبار سے اس کو آپ نے ایٹ اے ڈسٹنس رکھا۔ تو بڑا سیکیورٹی کا کمال ہے جو آپ کی یہ اسٹرینتھ بنی، نیوکلیئر اسٹیٹ، اور جو دنیا مسلم امہ جتنا فخر کرتی ہے۔ کل پرسوں میرے پاس کچھ ایمبیسڈرز آئے جو مسلم ورلڈ سے تھے، اور وہ ان کے منہ سے نکل رہا تھا کہ وی ٹیک پرائڈ ان پاکستان بیکاز اٹ از اے نیوکلیئر اسٹیٹ۔ تو نوجوانوں، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، یہ آپ نے کر کے دکھایا، اینڈ دس از ناٹ اے اسمال اچیومنٹ۔ یہ دنیا کی 6ٹھی نیشن ہم بنے، یا 7ویں نیشن بنے، وچ بیکیم اے نیوکلیئر اسٹیٹ، ناٹ اے اسمال اچیومنٹ۔ کیوں؟ اور اس کے اندر ایک اور چیز سوچو، اس کے اندر پیسے سے زیادہ انٹیلیکٹ اور عقل کی ضرورت تھی، کیونکہ آج بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ میں جس چیز پر گفتگو لاؤں گا اپنی، وہ اس بات پر لاؤں گا کہ پیسے سے زیادہ ہمیں آپ کے انٹیلیکٹ کی ضرورت ہے، پاکستان کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے پاکستان کو اٹھا کر ایک جمپ سٹارٹ کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ تھی۔ دوسری چیز اخلاقی بات آپ سے کر رہا ہوں، اور میں کمپیئر کروں گا دنیا کے ساتھ کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ ماشاءاللہ، جب افغانستان کے اندر حالات خراب ہوئے تو پاکستان کے اندر افغان مہاجرین آئے، ہمارے بھائی تھے، ہم نے ان کو پناہ دی، اور 40 سال سے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو آپ نے پناہ دی۔ کمال ہے، یہ بڑا دل ہے آپ کا۔ اور اس کا مقابلہ کریں، دنیا کا حال کیا ہے، مقابلہ کرو نا تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔
دنیا بھول جاتی ہے اس بات کو۔ اس وقت اگر مہاجرین دنیا نے جو حشر کیا ہے مشرق وسطیٰ کا، اس کے بعد وہاں کے لوگ تنگ آ کر بحیرہ روم کے ذریعے اگر یورپ جانا چاہیں تو لوگ ان کو ڈوبنے دیتے ہیں، مرنے دیتے ہیں، یعنی گرفتار کرواتے ہیں، واپس بھجواتے ہیں، کشتیاں ڈبوتے ہیں، مگر اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیتے۔ اس کے مقابلے میں آپ ہیں، آپ میں مسلمانوں کی اقدار ہیں، یہ مسلمانوں کی اقدار ہے رحم دلی، اس کا مذہب سے بھی تعلق ہے اور مذہب سے نہیں بھی تعلق ہے۔ آپ انسانوں سے ہمدردی کی آپ نے، اور اس وقت آپ دیکھ لیجئے آپ کو تضاد نظر آئے گا، دنیا بھر میں ریفیوجیز کے خلاف دیواریں کھڑی ہیں، اور آپ نے 40 لاکھ، یہ ہمیں لیکچر روزانہ ملتا ہے کہ جی یہ کرو وہ کرو، ہیومن رائٹس کا لیکچر ملتا ہے، اور آپ نے کمال کر کے دکھایا۔ تیسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوت جب نظر آتی ہے جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے، چاہے وہ سیلاب ہو چاہے زلزلہ ہو، ساری قوم نکلتی ہے۔ اور میں نے یہ کیفیت دوسرے ممالک میں بھی دیکھی، جب شاید نیو اورلینز میں سمندری سیلاب آیا، اس زمانے میں میں شکاگو گیا ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حکومت فلاحی کام کرے گی، حکومت نکلے گی۔ یہاں حکومت کا کوئی انتظار نہیں کرتا، یہاں گاڑیوں میں سامان ڈال کر جب آپ زلزلے کے ایریا میں گئے، سیلاب کے ایریا میں گئے، تو 10 گھنٹہ کا ٹریفک جیم تھا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، جو سامان لے کر وہاں جا رہا تھا مدد کرنے کے لیے۔ کمال ہے، یہ ہے پاکستان۔ اور اتنا گہرا یہ ہے جذبہ کہ میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ایک کیمپ لگایا ہوا تھا کراچی میں، تو وہاں پر میری بیٹی کیمپ پر بیٹھی تھی، تو ایک لڑکا آیا میلے کپڑوں میں، اور اس نے کہا کہ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ زلزلے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ اچھا جو آیا ہے جس میں لوگ مرے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ یہ 10 روپے ہیں، تم کب تک بیٹھی ہو؟ اس نے کہا میں شام تک بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا میرا انتظار کرنا، میں 15 روپے اور لاؤں گا۔ اور وہ کون لڑکا تھا؟ آنکھوں میں آپ کے آنسو آ جائیں گے، وہ لڑکا تھا جو کپڑا مارتا تھا سگنل پر، گاڑیوں کو صاف کرتا تھا۔ یہ ہے جذبہ پاکستان کا۔ یہ ہے وہ سونا جو آپ ہیں۔ لہذا دنیا جو مرضی آئے کہے، کبھی اپنے اوپر یہ بات نہیں سوار کرنا۔ یو آر اے کانفیڈنٹ نیشن، یو کین ٹرن دا ڈیسٹنی آف یور سیلف اینڈ آف یور کنٹری۔ میں آپ کو چوتھی مثال دوں گا، اور وہ بھی بڑی اہم ہے، کہ دنیا میں اگر دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے کسی نے تو وہ پاکستان نے کیا ہے۔ باقی سب دہشت گردی میں غرق ہوئے، بڑے بڑی اسکیمیں لے کر آئے مڈل ایسٹ کے اندر، دے کوڈ ناٹ ہینڈل اٹ۔ آپ نے مقابلہ کیا، اور آپ کی فوج کو خراج تحسین ہے، قربانیاں دیتے ہیں روزانہ۔ میں کل 4 افراد کو فون میں نے کیا، ان کے گھر والوں کو فون کیا کل، اور میں نے کہا کہ مجھے آپ سے تعزیت بھی کرنی ہے کیونکہ آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی کل پرسوں ترسوں شہید ہوا، اور اس بات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے آپ کے خاندان کا کہ آپ نے ایسا ہونہار بچہ پیدا کیا جو اللہ کے راستے پہ، پاکستان کے اور اسلام کے راستے پر شہید ہوا۔ اللہ نے تو اس سے وعدہ کر لیا کہ تا قیامت وہ زندہ رہے گا، مگر آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو خدا کی قسم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل بھی ایک بھائی نے یہ کہا کہ جی میرے 4 بھائی اور ہیں، وہ تیار ہیں شہادت کے لیے۔ یہ ہے جذبہ آپ کا۔ تو یہ اسٹرینتھ ہے، تو کبھی یہ مت سمجھو کہ کمزور ہو، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا کے اندر آپ کی ترقی کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ تو جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا تو میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے اندر تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو میں اب اس نتیجے پر پہنچنے لگا ہوں کہ اقوام متحدہ جو بنی تھی وہ اس لیے بنی تھی کہ یورپ کے اندر جنگ نہ ہو۔
دنیا میں جو مرضی آئے کرتے رہو، چاہے لاؤس میں، چاہے کمبوڈیا میں، چاہے عراق میں، چاہے لیبیا میں، چاہے یمن میں، چاہے کہیں بھی کچھ کرو، مگر یورپ کے اندر انہوں نے سیز فائر کیا. تو یونائٹڈ نیشنز مجھے لگتا ہے کہ صرف یورپ کے لیے بنی تھی. اور یہ رول بیس گلوبل آرڈر، اور آپ نے فرق دیکھ لیا. ہم سمجھتے ہیں مہاجرین ہر جگہ کے ایک سے ہیں، انسانی ہمدردی ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں یوکرین کے بھی مہاجروں کو پناہ ملنی چاہیے، مگر کیا یوکرین کے مہاجر اور مسلمان مہاجرین میں فرق ہے جو دنیا فرق پیدا کرتی ہے؟ تو یہ آج کل جو ورلڈ آرڈر ہے یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہے، سفید اور سیاہ فام لوگوں کے درمیان فرق کرتا ہے، مذاہب کے درمیان فرق کرتا ہے. تو اس وقت دنیا کی وہ ضرورت ہے جو پاکستان پوری کرے گا. میرا یہ خواب ہے، میری یہ خواہش ہے کہ دنیا کے اندر یہ رولز، ویسٹرن رولز یا ایسٹرن رولز بیس گلوبل آرڈر جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر، کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو دنیا کو اثر نہیں ہوتا، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اور آج کل جو کیفیت ہے دنیا اس کو کنڈیم نہیں کرتی. ابھی یورپ کے لوگ انڈیا گئے تھے اور پرائم منسٹرز انڈیا گئے، کسی نے کوئی کنڈیمنیشن نہیں کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جینوسائیڈ والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو دنیا پکار پکار کر کہہ رہی ہے مسلمانوں کا راستہ کھلے گا کہ جب موریلٹی بیس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور جو نصیحتیں ہیں اس کی بنیاد پر کہ ہر شخص، ہر انسان برابر ہے، اس لیے نہیں کسی کو سزا ملے گی کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ملے یا یہ کافر ہے، بلکہ بڑا چھوٹا، عربی، اجمی، مسلمان، مسیحی برادری کوئی بھی ہو. تو موریلٹی بیس گلوبل آرڈر جو ہے وہ صرف پاکستان لے کر آئے گا دنیا میں. اس وقت پاکستان کو دنیا پکار رہی ہے اور یہ آپ کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ 1857 میں دہلی کے اعتبار سے جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو لوگ کہتے تھے جیسے گوشت کی دکان میں سے اسمیل آتی ہے، دہلی میں 2 ہفتے تک خون اور گوشت کی اسمیل آتی رہی. یہ قربانیاں آپ نے دی ہیں، یہ علامہ اقبال نے آپ کو اٹھایا ہے، یہ قائد اعظم نے یہ ریاست بنا کر آپ کو دی ہے. تو یہ امانت ہے آپ کے پاس کہ آپ اس طرف آئیں. جب میں کالج میں تھا، انٹرمیڈیٹ میں تھا، تو میری والدہ نے مجھے پلیٹو کی ایک کتاب دی جس کا نام ریپبلک تھا. اور ریپبلک کے اندر ایک وہ انداز تھا پلیٹو کا سقراط کے منطق کا اظہار کرنے کے لیے کہ سقراط کی گفتگو کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ منطق آتی ہے اس اعتبار سے. تو اس کا بندے کا نام تھا گلوکون. عام طور پر اس کے ساتھ کئی گفتگویں نریٹ ہوئی ہیں. اس میں سقراط نے یہ کہا کہ میں نے ایک نیا شہر ایتھنز کا بنانا ہے جس کے اندر جمہوریت ہو، مشاورت ہو اور جس کے اندر تجارت ہو پیٹ کے لیے. لہٰذا کمپلیٹ ہو گیا. تو گلوکون نے کہا کہ کمپلیٹ ہو گیا. اس نے کہا نہیں، کمپلیٹ نہیں ہوا، ایک تیسرا عنصر ہے، یعنی ذہن، جمہوریت، مشاورت، پیٹ، روٹی، مگر ایک تیسرا عنصر ہے. قومیں بنتی ہیں، اس نے لفظ دیا تھائموس کا. اس نے کہا پیشن کے بغیر کوئی قوم نہیں بنتی، پیشن کے بغیر. یہ پیشن یہ علامہ اقبال نے جو امت کے اعتبار سے دیا، یہ وہ پیشن ہے. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی ہے جس نے کتاب لکھی دی اینڈ آف ہسٹری، فرانسس فوکویاما. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب دنیا کی اب اینڈ آف ہسٹری ہو گئی، کیونکہ جمہوریت اور مشاورت طے ہو گیا ایز اے نظام، سیاسی نظام، اور دوسرے کیپٹلزم اور لبرلزم طے ہو گیا، ایک نظام کہ جس کے اندر لوگ اپنی خواہشات، ضروریات کے اعتبار سے پروڈیوس کریں اور کام کریں. ختم ہو گیا. مگر اس کے چند سالوں بعد ایک سیموئل پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب کلیش آف سویلائزیشنز. اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو مسلمانیت ہے مثال کے طور پر، یہ جو زبان ہے، یہ جو پاکستانیت ہے جو میں آپ کے کانٹیکس میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بڑا پیشن ہے، یہ قوم بنائے گا. صرف تجارت، کیپٹلزم، جمہوریت قوم نہیں بنائے گی. یہ جو اس پیشن کا ذکر کیا مجھ سے پہلے مقررین نے، یہ وہ پیشن ہے جو ہونا چاہیے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری ایک دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو روزانہ میں کرتا ہوں. اس میں پچھلے دنوں میں نے ماڈیفیکیشن کر لیا. میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کیونکہ وہ مالک ہے، کن فیکون، یوں تبدیل کرے گا تقدیریں میری اور آپ کی.
تو میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ یا اللہ تو پاکستان کو دنیا کا مضبوط ترین ملک بنا دے. اور پچھلے کچھ دنوں سے کوئی 6 مہینے ہو گئے یا سال ہو گیا میں بھی ندیدہ آدمی ہوں. انسان ندیدہ لالچی ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کو مضبوط ترین ملک بنا دے دنیا کا میری زندگی میں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ممکن ہے نا. یہ پیٹر ڈائمنڈس ایک آدمی ہے جو لکھتا یہ ہے کہ دنیا جس اعتبار سے ترقی کر رہی ہے تو اب لوگ مون شاٹ، یعنی مون شاٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی چیز ہو جو آپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو لوگ مون شاٹ پہ جاتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں اپنی 10 کتابیں جو ریلیز کرتا ہوں اس میں سے 3 کتابیں اس بات پر لکھی ہیں، اس بات پر میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں. اس کے اندر ایک ہے ایکسپونینشل، ایک اور ہے جو ہے یہ لکھی ہے عظیم اظہر صاحب نے، ایک ہے ہنری کسنجر نے اور ایرک شمٹ نے، اور ایک پیٹر ڈائمنڈس نے. کیونکہ میں اپنے ملک کے فیصلہ کرنے والوں سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کو پہچانے کہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے دنیا. تو وہ آئی ٹی کے اندر ہر چیز کے اندر دنیا ایکسپونینشل جا رہی ہے. ایکسپونینشل مینز بچوں اگر آپ میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک لینئر پروگریس ہوتی ہے. لینئر پروگریس کا مطلب آج آپ 18 سال کے ہیں، کل 19، ایک سال بعد 19 کے ہوں گے، پھر 20 کے ہوں گے. لینئر پروگریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کوئی کمپنی ہے، اگلے سال وہ امید کرتی ہے کہ میں 25% یا 10% امپروو کر جاؤں گی. ایکسپونینشل شاٹ اس کو کہتے ہیں کہ آج جو کمپنی ہے وہ یہ سوچے کہ میں کل 1000 گنا بڑی ہوں گی. دنیا اس اعتبار سے جا رہی ہے. تو میں جو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اور میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ کھل سکتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ دنیا اب عقل کی دنیا ہے. عقل کی دنیا ہے. تھوڑا سا آپ کو مثال دوں، چھوٹے چھوٹے پروگرامز بنتے ہیں. یہ واٹس ایپ جو آپ کے پسندیدہ پروگرام ہے، یہ ایک یوکرینین نے بنایا اور $18 بلین میں اس نے بیچ دیا. کیا تھا، ہے نا؟ ہی جسٹ ہیڈ این آئیڈیا. یہ آئیڈیاز کی دنیا ہے. یہ دنیا اس زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان ایئر کرافٹ کیریئر بنائے. 40 سال لگیں گے اس طرف جانے میں. پاکستان ایک نیا جہاز بنائے، 30-40 سال لگیں گے. نئے JF-17 ماشاءاللہ بہترین، مگر ٹائم لگتا ہے. مگر سوچ اور عقل کے اعتبار سے آپ سے جو امید ہے، جو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس امید کی بنیاد پر کہ اسمال اسٹرائکس آن دا انٹلیکچوئل لیول کین برنگ پاکستان ٹو دا کمیٹی آف ویری ڈیولپڈ کنٹریز ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. اس وجہ سے آپ کے سامنے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. مگر ان طاقتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کردار کی مضبوطی پر توجہ دیں. پیشن آئے گا اس کے ساتھ ساتھ کردار کی مضبوطی پر. سچ کو تھامے رکھیں. اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ سچ کو اوائڈ کر کے آپ کسی چیز سے مشکل سے بچ جائیں، مگر آپ کے کردار کے لیے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے کہ اگر آپ سچ کی عادت ڈالنے کی کوشش کرو، نیت کرو. بے ایمانی کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہو. ڈونٹ گیٹ کرپٹڈ آن اینی ایشو. پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ان چیزوں، انٹلیکچوئل اینڈ فائنینشیل کرپشن، اس سے خود بھی آپ دور رہیں، انصاف کریں. اور جن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے بچوں وہ بڑی اہم ہے. اس کے متعلق میں نے پارلیمنٹ میں بھی تقریر میں ذکر کیا. لہٰذا آپ سے شروع کروں گا کیونکہ بات آپ سے متعلق ہے. ایک تو غیبت کے اندر یہ کیفیت ہے کہ ادھر کی بات ادھر آپ پہنچا دیں، اور یہ واٹس ایپ وغیرہ یہ سب بہت اس کے اندر آج کل تیز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. غیبت جو ہے وہ بہت ہی ایک معاشرے کے لیے تباہ کن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، بڑا سمپل مثال دیتا ہوں، پارلیمنٹ میں دی ہے تو آپ کو بھی دیتا ہوں. بڑی سمپل سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں کوئی واقعہ دیکھتا ہوں سڑک پر جس میں ایک عورت کو دھکا دیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہوا مثال کے طور پر، اس کا ذکر میں اپنے دوستوں میں کرتا ہوں. جن الفاظ کے ساتھ دوستوں میں ذکر کروں گا وہ الگ ہیں. اگر ٹی وی پر جانا پڑا تو ٹی وی پر جس طرح سے ذکر کروں گا. اگر بزرگوں نے یا میری ماں نے مجھ سے کوئی بات پوچھی تو جس احتیاط سے وہاں ذکر کروں گا وہ الگ ہے.
اگر میری وہ گفتگو جو دوستوں کے ساتھ ہوئی اور میری مرحوم ماں کے سامنے رکھ دی جائے انہی الفاظ کے اندر، تو وہ تو یہ انکار کر دے گی کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ہے غیبت، سمجھ لو اس کو۔ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ہر چیز کی ایک فرینکنس ہے نا۔ تو جب ادھر سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو جاتی ہے تو وہ تعلقات کو خراب کرتی ہے، تو زہر ہے۔ دوسری بات بچوں، فاسق کی خبر ہے فیک نیوز، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر ایک سورہ نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجا ایک اور قبیلے کی طرف ٹیکس کلیکشن کے لیے۔ اس ڈیلیگیشن کو وہاں پر پہنچتے وقت یہ کہا گیا کہ تم کو یہ مروا دیں گے۔ وہ واپس آئے اور اس بات کا امکان تھا کہ ایک پوری جنگ ہو جائے، تو حضور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل کی کہ فاسق کی خبر سے احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائے اور بعد میں پچھتائیں۔ اچھا، یہ صورت کو اگر آپ اسی کانٹیکسٹ میں لیں اور عراق کے اوپر لگا دیں کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن واز فالس نیوز، وہ قوموں کو بیچا گیا، اپنی قوم کو بھی امریکہ میں بیچا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر قومیں لڑ گئیں اور تباہ کاری ہو گئی۔ تو فالس نیوز، فیک نیوز سے احتیاط کریں۔ سائنٹیفک امریکن ایک رسالہ ہے جو میں بڑے عرصے سے، میرے خیال سے 60 سے لگاتار پڑھتا رہا ہوں، اس کے اندر فروری 22 اس سال کی فروری کا جو شماریہ ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ فیک نیوز جو اثر کرتا ہے وہ 14 سے 18 سال تک کے بچوں کو کرتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھو، دو چیزیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے اندر دو چیزوں کی کسر ہے جس میں ایک پیسہ نہیں خرچ ہونا۔ ایک تو غیبت کو کم کر کے قوم کے اندر یونٹی پیدا کرو، لڑائیاں کم ہوں گی آپس میں، اور دوسرے یہ کہ فاسق کی خبر سے احتیاط کرو، اور اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، یہ صرف اپنے کردار کی مضبوطی ہے۔ اگر ان چیزوں کو اپنا لو گے تو معاملہ آپ کے اور پاکستان کی اور میری ترقی کا آسان ہو جائے گا۔ میری جو دعا ہے اللہ کے سامنے وہ پوری ہونے کا امکان ہوگا۔ جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کے اوپر امیدیں آپ کے خاندان نے لگائی ہیں، جو آپ کے اوپر امیدیں، آپ ایلیٹ ہیں، پڑھے لکھے بچوں، پاکستان میں آپ ایلیٹ ہیں، آپ ہی سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس غیبت سے احتیاط کرو، اور مجھے آج ایک تکلیف دہ کیفیت میں آپ سے یہ بات بھی کر رہا ہوں، کیونکہ اس فیک نیوز اور اس غیبت کی وجہ سے ہمارے اداروں کے حوالے سے مثال کے طور پر جو لوگ آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہماری فوج کے اعتبار سے جس انداز سے لوگ اپنی زبانیں لمبی، تو جہاں آپ کی طاقتیں ہیں وہاں آپ احتیاط کیجئے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان اس راستے پر گامزن ہے جس کے اندر میں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، میں اپنی زندگی میں اس کو ایک بڑی ترقی یافتہ قوم کے طور پر دیکھ رہا ہوں، اور آپ سے امید لگائیے، یہ امانت میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ جو ذمہ داری صدر پاکستان کی آپ نے دی ہے اس کی طرف سے یہ آپ کے پاس یہ رسپانسبلٹی کا تعین میں کر رہا ہوں کہ یو اینڈ تھرو دس ٹیلی ویژن other people, other youngsters take this responsibility کہ قائد اعظم علامہ اقبال ان کے خوابوں کی تعبیر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کے اعتبار سے تعبیر، دنیا کی مانگ جو ہے مورالٹی بیسڈ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر، اس کی تعبیر، یہ سب چیزیں آپ سے ایمانیٹ کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ السلام علیکم۔